بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق رسول کا واقعہ، سوکھی ہوئی لکڑی کا عشق رسول میں رونا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی پر کھجور کی لکڑیوں کی چھت ڈالی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوکھی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس سوکھی لکڑی کے تنے سے محبوب کی جدائی میں رونے کی آواز سنی، جیسے بچہ جننے والی اونٹنی وویلا کرتی ہے۔ اس کی آواز سن کر تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر دست رحمت نہ رکھتے تو ہمارے دل پھٹ جاتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک تنے کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھ کر اس سے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی بلوغ میں لٹا دوں جس میں تو پہلے تھا، وہاں تجھ میں شاخیں نکل آئیں اور مکمل درخت بن جائے اور تیرے پھل پھول آئیں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب کان لگائے، کہہ کیا جواب دیتا کہ کیا جواب دیتا ہے؟ تنے نے عرض کی، مجھے جنت میں لگا دیجئے تاکہ اولیاء اللہ میرے پھل کھائیں اور پرانا ہونے سے بچ جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، تو نے فانی گھر چھوڑ کر باقی رہنے والے گھر کو پسند کیا۔ بخاری و مسلم، کتاب الشفا، جلد اول، صفحہ نمبر 471۔ امام قاضی عیاض کتاب الشفا میں 473 پر فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو زارو قطار رونے لگتے اور کہتے، خدا کے بندو، جب خشک لکڑی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں روتی ہے تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میں کس قدر رونا چاہیے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت نام نہیں، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ مواہب الدنیا، جلد اول، صفحہ نمبر 284 پر امام احمد قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، خون بہنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان سے شدت جذبات سے رہا نہ گیا، فرط محبت میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر رکھ کر خون مبارک کو چوسنا شروع کر دیا اور اتنا چوسا کہ ہونٹ مبارک سفید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مالک چھوڑ دو، ایسا نہ کرو۔ عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نعمت کو کیسے چھوڑ دوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے یہ عمل فقط میرے عشق و محبت میں کیا ہے تو خوش ہو کر فرمانے لگے، جو شخص چاہتا ہے
کہ کسی جنتی کو دیکھے وہ اس نوجوان کو دیکھ لے۔ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق۔ غزوہ بدر میں صف بندی کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شکم پر آسا مار کر ترتیب درست کی۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں بدلہ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو پیش کر دیا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ میرے شکم پر آسا لگایا تھا اس وقت میرے شکم پر کپڑا ہٹ گیا تھا، لہذا آپ بھی اپنا شکم برہنہ کر دیجئے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان حیران ہیں کہ آج حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے شکم سے کپڑا ہٹایا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے، بوسہ لیتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جہاد کی تیاری ہے، شہادت کی آرزو ہے، ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، بس چاہا کہ آخری وقت میرے جسم کو آپ کے جسم اقدس سے مس ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ البدایہ والنہایہ۔